نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں، اپنی حفظ و امان میں، اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں، آمین۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین الہی آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ ہے، پارہ ہے ہمارا تیسرا اور آیت ہے ہماری 259۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس کا بامحاورہ ترجمہ اور پھر اس کی تفسیر دیکھیں گے۔ اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ او یا کلذی، مانند اس شخص کے، مرہ جو گزرا، علی قریۃ ایک بستی کے اوپر سے، وہیا اور وہ، خاویۃ گری ہوئی تھی، علی اوپر، عروشیہا اپنی چھتوں کے، قالا اس نے کہا، انا کس طرح، یوہی زندہ کرے گا، ہاذی اس کو، اللہ اللہ تعالیٰ، بعد موتہا اس کی موت کے بعد، فاماتہ اللہ تو فوت کر دیا اس کو اللہ تعالیٰ نے، میعۃ عامٍ 100 سال تک، ثم پھر بعثہ اٹھایا اس کو، کالا کہا، کم کتنا، لبثت تم ٹھہرے، کالا کہا، لبثت میں ٹھہرا، یومن ایک دن، او یا بعضا کچھ حصہ، یومن دن کا، کالا فرمایا، بلکہ، لبثت تم ٹھہرے، میعۃ عامٍ 100 سال۔ فانظر تو دیکھو، الا طرف، تو آمی کا اپنے کھانے کے، و شرابی کا اور پینے کے، لم نہیں، یتسنہ وہ خراب ہوا، منظور اور دیکھو، الا طرف، ہماری کا اپنے گدھے کے، ولنجعل کا اور تاکہ ہم بتا دیں تم کو، آیتن ایک نشانی، للناس لوگوں کے لیے، منظور اور دیکھو، الا طرف، العظامی ہڈیوں کے، کیفا کس طرح، ننشزوہا ہم جوڑ دیتے ہیں ان کو، ثم پھر نکسوہا ہم پہناتے ہیں، لحمن گوشت، فلما تو پھر جب، تبینہ واضح ہو گیا، لہو اس کے لیے، قالا کہا، عالم میں جانتا ہوں، ان اللہ بشک اللہ تعالیٰ، علی اوپر، کلی ہر شیء چیز کے، قدیر قدرت رکھنے والا ہے، بشک۔ یا اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جسے ایک گاؤں میں جو اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا اتفاق گزر ہوا، تو اس نے کہا کہ اللہ اس کے باشندوں کو مرنے کے بعد کیوں کر زندہ کرے گا، تو اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور 100 برس تک اس کو مردہ رکھا، پھر اس کو جلا اٹھایا اور پوچھا، تم کتنا عرصہ مرے رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم۔ اللہ نے فرمایا، نہیں بلکہ 100 برس مرے رہے ہو، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ اتنی مدت میں مطلق سڑی بسی نہیں، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو جو مرا پڑا ہے، غرض ان باتوں سے یہ ہے کہ ہم تم کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنائیں، اور ہاں گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم ان کو کیوں کر جوڑے دیتے اور ان پر کس طرح گوشت پوست چڑھائے دیتے ہیں۔ جب یہ واقعات اس کے مشاہدے میں آئے تو بول اٹھا کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک۔ اچھا جی، اب اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اب اس میں ایک اور تابوت ہے۔ پچھلی بات یعنی پچھلی آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود سے متعلق تھی۔ اب اس آیت میں جو واقعہ بیان ہو رہا ہے نا، وہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ عزیر علیہ السلام کون تھے؟ ٹھیک ہے، یہود کا ایک فرقہ جن کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں۔ ہم سورہ توبہ میں پڑھیں گے، وقال یہود عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب وہ یہ کیوں کہتے تھے کہ اللہ کے بیٹے ہیں؟ اس واقعے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو موجزانہ طور پر 100 سال کے لیے مردہ رکھا۔ ٹھیک ہے، اصل میں اس کے پیچھے بہت ساری ہسٹری ہے، لیکن بس خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک ایسی تاریخ گزری ہے کہ ان کا بیت المقدس تک جو ہے وہ ڈھہ چکا تھا۔ ٹھیک ہے، تو رات ختم ہو چکی تھی جب حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار اس بستی سے گزرے جہاں دشمن نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، تو بستی کی حالت دیکھ کر ان کے دل میں ایک سوال اٹھا کہ یہ دوبارہ بھی کبھی زندہ ہوگی؟ اللہ رب العزت نے ان کو وہیں سلا دیا، جس کو یہاں موت کا نام دیا گیا۔ وہ موت تھی یا کیا تھی، اللہ نے جو کہا ہے نا وہی ٹھیک ہے۔
ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ 100 سال کے دوران جو ہے نا ریوائول ہوا بنی اسرائیل کا، جس کو آپ نشاط ثانیہ کہتے ہیں. انبیاء کرام میں سے کوئی نبی وہاں بھیجے گئے. کوئی کہتا ہے کہ حضرت حزقیل تھے، کوئی کہتا ہے یرمیہ تھے. بہرحال دوبارہ ان کی اپلفٹنگ ہوئی. انہوں نے ان کی یعنی بنی اسرائیل کو اسپرچولی نا اوپر کیا. جب قومیں اپنی کتاب سے جڑ جاتی ہیں نا تو پھر انہیں عروج مل جاتا ہے. قومیں دوبارہ اٹھی، یعنی یہ قوم دوبارہ اٹھی، انہوں نے بیت المقدس کو آزاد کروا لیا. اب وہی بستی جہاں کل اینٹ سے اینٹ بجی ہوئی تھی نا، وہاں پھر سے باہر آ گئی. جب وہ دوبارہ سارے اپنی اصل شکل میں آئے، اب یہ وہ وقت تھا کہ جب بنی اسرائیل کہہ لیں کہ ایک نئے سرے سے مسلمان ہوئے تھے. تو ریت کا وجود ہی نہیں تھا، کیونکہ دشمن نے تو ان کے سارے نسخے جو ختم کر دیے تھے. تو اللہ نے اصل میں 100 سال کے لیے عزیر علیہ السلام کو نہیں سلایا. بہت غور سے سنیے گا اور جم بنا لیں اس بات کو. یہ اللہ کا وعدہ ہے اپنی کتابوں کے بارے میں. قرآن کو تو اللہ نے کہہ دیا نا، اور ہم پڑھیں گے سورہ ہجر میں انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. ٹھیک ہے. حضرت عزیر علیہ السلام جو ہیں وہ توریت کے حافظ تھے. اگر یہ جاگے ہوتے، پہلی بات یہ کہ اپنی طبعی زندگی پوری کر چکے ہوتے. ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی دشمن کے ہاتھوں مارے جاتے. اللہ نے ان کو سلا کر توریت کو پریزرو کر دیا. جب دوبارہ بنی اسرائیل سیدھے ہو گئے تو اب توریت کہاں سے لائیں؟ تو توریت تو کسی کے پاس نہیں تھی نا تب عزیر علیہ السلام جو ہیں وہ جب جاگے تو ان کے حافظے میں تھی، کیونکہ یہ توریت کے حافظ تھے. اب جو اس وقت جو موجودہ توریت ہے نا، یہ وہ توریت نہیں ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی تختیوں کی صورت میں. وہ تو ٹوٹ پھوٹ گئی تھی نا. ٹھیک ہے. تو وہ تو باقی جو بھی بچی تھی، یہ حضرت عزیر علیہ السلام کی میموری سے لکھی گئی ہے. ٹھیک ہے. یہ اصل میں اللہ نے ادھر دکھا دیا کہ مردہ قوموں کو بھی اللہ تعالیٰ اٹھا دیتا ہے. بڑی سے بڑی قومیں غلط کام کر کے جب چلی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ موقع دیتا ہے. اور اس میں جو 2-3 باتیں آپ کے میرے متعلق ہیں نا، وہ بھی سن لیں. کیا ہے؟ پہلی بات، مایوس نہیں ہونا چاہیے. عزیر علیہ السلام کے ذہن میں وہ بستی کی ٹوٹ پھوٹ کو دیکھ کر تو خیال آیا، لیکن حقیقت میں اللہ نے پیچھے سے قوم کو زندہ کر دیا. دوسری بات ہے جستجو، ارادہ. اور تیسری بات کیا ہے؟ نبیوں نے چونکہ آگے تبلیغ کرنی ہوتی ہے نا، اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں علم الیقین سے اوپر اٹھا کر دوسرا درجہ عین الیقین اور تیسرا اور آخری درجہ جو ہوتا ہے نا حق الیقین، اس پر لاتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیں آپ کہ علم کے نا 3 درجے ہیں. ٹھیک ہے. پہلا درجہ ہے علم الیقین، دوسرا ہے عین الیقین اور تیسرا ہے حق الیقین. اب علم الیقین کیا ہے؟ کوئی آپ سے کہتا ہے کہ خدا نہ خواستہ سٹی میں آگ لگ گئی ہے. یہ تو آپ نے سن لی بات کہ کہنے والا کہتا ہے تو لگی ہوگی. اب ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے اچھا میں جا کے دیکھتا ہوں. وہ یہاں سے نکلا، اس نے روڈ پر دور سے دیکھا، اس کو شعلے دکھائی دیے، آنکھ نے دیکھ لیا کہ آگ لگی ہوئی ہے. اب ایک اور بندہ ہے، وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ فیک ہی نہ ہو. وہ جاتا ہے، اس آگ کی حدت کو محسوس کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ حق الیقین ہے. اللہ تعالیٰ صاحب ایمان شخص کو علم الیقین کے درجے پر دیکھنا چاہتا ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی علم الیقین کا درجہ دے دے. آمین. اس راستے میں اگر آپ کو علم الیقین مل جاتا ہے نا تو آپ ٹھکے ہوئے فرنس بن جائیں گے، ایمان کی بھٹی بنیں گے آپ. ٹھیک ہے. پھر دوسرے بھی آپ سے کچھ نہ کچھ حرارت لے ہی لیں گے. اور اگر ہمارا اپنا ایمان ہی ٹھنڈا ڈھیلا ڈالا تو پھر بات نہیں بنتی. تو یہ جو مار کے زندہ کرنا اور گھوڑے گدھے کا دوبارہ اٹھ جانا اور کھانا، یہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ دلوں میں جو شک آ جاتے ہیں نا، شبہات آ جاتے ہیں، ناموافق حالات میں بھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ اب حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، تو یہ بتایا جا رہا ہے. اور یہاں پہ طاغوت کیا ہے؟ اس آیت میں طاغوت ہے شک، ڈاؤٹ. آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت مسلمان ماں باپ جو ہے نا، جو باہر کے ملک غیر اسلامی ممالک میں اور ان کے بچے وہاں کی یونیورسٹیز اور وہاں کے کہہ لیں کہ معاشرے میں جو پل بھر رہے ہیں، یا وہاں کی سوسائٹیز میں جو وہ پل بھر رہے ہیں، وہ بچے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں. استغفر اللہ. یہ شک کے اندھیرے ہیں ہماری نسلوں میں، یہ شکوک و شبہات ہیں. اور وجہ کیا ہے اس کی؟ کہ ہر ایک سے تو ہم برے بنے، ہم اچھے ہیں ہی نہیں، اور ہم اچھے ہو بھی نہیں سکتے. آج کے دور کا وہ ولی اللہ ہے جو اللہ کی بات کر کے آپ کو علم الیقین دلا دے. ہے اللہ. اور اگر آپ اس چیز کی قدر کر لیں گے نا تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بھی وہی ایمان دے دیتا ہے. ڈھیلا ڈالا اور کچا پکا دینے والے تو بڑے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں نا، شہر میں 10 کھانے کے ہوٹل ہیں، لیکن کوئی ایک ہوٹل ایسا ہے جس کا کھانا جو لوگ پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کھانے بھی وہی جاتے ہیں، چاہے وہ ڈبل قیمت کا ہی کیوں نہ ہو. تو آج امت مسلمہ بالکل دوبارہ اسی شک سے گزر رہی ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب انسان مرتا ہے نا تو ٹائم اینڈ اسپیس کی لمٹ ختم ہو جاتی ہے.
جب نفقہ ثانی ہوگا نا تو لوگ پوچھیں گے من بستہ ممبر کا دینا، کس نے ہمیں ہماری قبروں سے اٹھا دیا؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام کو لگا ہی نہیں کہ میں اتنے سال جو ہے اتنا وقت گزر گیا اور میں اتنے سال جو ہوں وہ سویا رہا۔ پھر یہ جو لفظ ہے نا یہ تسنہ، آپ دیکھ لیں یہ وہی لفظ ہے جس سے سنت بھی ہے، ٹھیک ہے، اور سنت پرانی چیز کو کہتے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ کھانا جو ایک آدھ دن میں خراب ہو جاتا ہے وہ ٹھیک رہا، اور گدھے کا پنجر پورا جھڑا پھر جڑا پھر اکٹھا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے بے شک۔ ایک آخری بات جو کہ اس سارے واقعے کو آپ اس رنگ میں دیکھ لیں کہ آج بھی ذہنوں سے شکوک و شبہات کا نکالنا کتنا ضروری ہے۔ پتہ نہیں اگلے دور میں کیا کیا وقت آئے گا، لیکن آپ پڑھیں گے قیامت میں قریب کا دور ذرا پڑھیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ جو کچھ قرآن نے کہہ دیا نا وہ آج بالکل ہمیں سچ ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ فتنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اندھیری رات کی طرح فتنے آئیں گے، صبح بندہ کچھ سنے گا شام کو کچھ اور سنے گا۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنجیدہ کر دے۔ دنیا کن چیزوں میں کھوئی ہوئی ہے اور ہم ان چیزوں کے پیچھے ہی پریشان ہوتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے اور ہمارے معاملات بھی آسان کر دے اور ہمیں اس قرآن سے جوڑ دے، آمین، کیونکہ اس قرآن سے جڑنے میں ہی ہماری نجات ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔